فیصلہ ہوا کہ اب ہم ایک اور مارچ کریں گے، لیکن اس مارچ کا نام ہوگا مہنگائی مارچ۔ چنانچہ اس کے لیے قیادت نے، پی ڈی ایم کی قیادت نے 23 مارچ کی تاریخ مقرر کی، اور ساتھ میں اور بات چیت بھی چلتی رہی، اور طریقوں سے بھی حکومت کو رخصت کرنے کا اور اس ملک کی عوام کو اس حکومت سے نجات دلانے کی تدبیریں ہوتی رہی، جس میں ایک آپشن تحریک عدم اعتماد بھی تھا، اور اس پر قیادت متفق ہوئی اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوا۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اگر یہ سیاسی لوگ ہوتے یا ان کی کوئی سیاسی تربیت ہوتی، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی تو شاید یہ زبان، اس طرح کا گفتگو جس کو دنیا کا کوئی مہذب شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ انہوں نے شروع کی۔ حالانکہ تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے بھی آتی رہی، صوبوں میں بھی آتی رہی۔ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی۔ ایک قانون ہے، ایک حق ہے اپوزیشن کا، پارلیمان کا، ایک پارلیمانی جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد ہوا، حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اپوزیشن نے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کی، دونوں طرف سے محنت اور جدوجہد ہوا، اور بالآخر تحریک عدم اعتماد اس وقت ناکام ہوئی 12 ووٹوں سے۔ خیر خیریت، لیکن چونکہ یہ نہ سیاسی لوگ ہیں، نہ مہذب لوگ ہیں، نہ اخلاقیات کا ان کو کوئی علم ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سیاسی راستے سے، جمہوری جدوجہد سے، جمہوری راستے سے، ووٹ کے راستے سے حکومت میں آئے نہیں، کسی اور راستے سے آئے تھے، اس لیے ان کو ہر چیز عجوبہ لگتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد بھی ان کو عجوبہ لگا، کبھی کچھ کہنے لگے، کبھی کچھ کہنے لگے، جو منہ میں آیا بولتے گئے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے۔ کیوں ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی؟ اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ ان زندہ ضمیر ایم این ایز کو روک سکیں جو ہمارے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس طرح کی حالات نہ کبھی پیدا کی کسی نے، نہ یہ کوئی سیاسی اور پارلیمانی روایت ہے کہ جی آپ اس دن جلسہ رکھیں۔ آپ جلسے ضرور کریں، جائیں عوام میں جلسے کریں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہرحال چونکہ ہمارا مہنگائی مارچ بہت پہلے کا فیصلہ تھا قیادت کا، اس لیے ہماری قیادت نے بھی اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے اعلان کیا، اور 23 مارچ کو جس طرح ملک کی باقی صوبوں سے لوگ نکلیں گے، ہر قصبے سے، ہر شہر اور ہر ضلع سے، اسی طرح ہم نے آج جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کی مجلس عاملہ کا اجلاس کیا۔ صوبائی امیر اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے حاضر اور شریک نہ ہو سکے، باقی صوبائی قیادت نے اجلاس کیا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ قیادت کی آواز پر بلوچستان کی ہر ضلع سے ہزاروں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے ان کی ہدایت کے مطابق۔ یہ روانگی 23 تاریخ کو ہوگی علاقوں سے، مختلف علاقوں سے، اور یہ سفر کرتے کرتے ہم قیادت کی ہدایت کے مطابق 25 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہماری بھرپور تیاری شروع ہے، اور آج کے بعد ہم نے اپنی تمام اضلاع کی جماعتوں کو اور پی ڈی ایم کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اتحاد میں شامل، ان سے بھی ہم نے درخواست کی کہ وہ بھی اپنی پارٹی لیول پہ تیاری شروع کریں، اور ہم نے اپنی تمام اضلاع کی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور طریقے سے بیداری کا لہر چلائیں، گھر گھر جائیں، گاؤں گاؤں جائیں، اور بلوچستان کی غیرت مند لوگوں کو جگائیں، اس نااہل سلیکٹڈ
بد اخلاق بد زبان حکومت کے خلاف اس جہاد میں حصہ لیں، اس جنگ میں شریک ہوں، اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم انجام تک پہنچائیں گے۔ اور اس لیے آپ کو بھی تکلیف دی تاکہ ہماری اس آواز کو، ہماری اس جدوجہد کو آپ بلوچستان کی عوام تک، پاکستان کی عوام تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلان کیا کہ محترمہ اسلام نے اپنے تنظیم انصار کے ساتھ آواز دلانے کی کوشش کی، تو ہم اس کو کچل دیں گے۔ آپ کی کیا رائے؟ میرے خیال کہنے میں کہتے ہیں کیا حرج ہے، اور پھر شیخ رشید جیسے لوگوں کے لیے کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذمہ وار شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ رشید بیچارہ تو میرے خیال میں کسی کاتے میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انصار الاسلام کو ہم نے تناظم قرار دی، تو اس بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی رائے نہیں آئی ہے، نہ آپ عدالت ہے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، ہم عدالت ہم تناظم قرار دی نہیں دیا ہے نا، تنظیموں کی طرح۔ تو ٹھیک ہے، کہاں ہے نوٹیفکیشن؟ دکھا دے کسی کو۔ کس فورم نے فیصلہ کیا تھا؟ اسمبلی نے کہا تھا، گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا، کیبنٹ نے کیا، کسی عدالت نے کیا، پاکستان کی کسی عدالت نے؟ آپ نے چیلنج نہیں کیا ہے کس نے؟ جمعیت نے؟ نہیں، ہم چیلنج کیسے کریں جب کچھ ہوا ہی نہیں؟ اللہ کا بندہ، چیلنج وہ چیز ہوتی ہے جب کوئی آپ کے رشید کو آپ لوگوں نے چیلنج کیا، کب تناظم ہوا؟ نہیں، ہم ہر بات کا جواب ہی نہیں دیتے، نہ مناسب سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں مولانا صاحب کو للکارا اور اس کو کہا کہ آپ کا انجام اشرف غنی کے ساتھ، تو اشرف غنی سے تو زبردستی حکومت نہ کرا گیا اور اس کو نکال دیا، تو آپ لوگ بھی زبردستی کرو گے عمران خان کو نکالو گے یا کچھ ضرور دے گا؟ نہ اشرف غنی کے ساتھ زبردستی ہوئی، میرے حساب سے وہ خود بھاگا، اور نہ عمران کے ساتھ ہوگا زبردستی کا مطلب غیر قانونی عمل۔ قانونی عمل سے وہ جائے گا اور انجام وہی ہوگا اشرف غنی کی طرح، اس لیے کہ وہ نہ یہاں کا ہے نہ یہاں رہے گا، اس کی بچے یہودیوں کے پاس ہے، اس کی سسرال وہاں ہے، وہ وہاں 30-40 سال رہ چکا ہے، اس کی دوستیاں وہاں ہیں، تعلقات وہاں ہیں، تربیت وہاں سے ہوئی ہے، سیکھا اس نے وہاں سے ہے کہ گالی گلوچ کیسے دی جاتی ہے، اس نے ظاہر ہے وہیں جانا ہے۔